آج امریکہ کے اندر جو پاپولیشن ہے، ان کے دادا یعنی کہ جو آج کل جو گرینڈ فادر ہے نا، وہ کبھی جو ہے کسی کلیسیا کے ممبر تھے. جو باپ ہیں یا جو آج کی جنریشن ہے وہ کسی کلیسیا کے ممبر نہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کے ساتھ نہیں چلے. لوگوں نے ان کو جو ہے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور استعمال ہوتے گئے. جو بری چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے اور آپ کو کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں خدا کے کلام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہنا ہے اور اس کے لیے چاہے جو بھی حالات ہو. ٹھیک ہے، ہم نے اس لیے پولس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو کچھ کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ خدا اس کو ڈسمس کر دیتا. ٹھیک ہے، تو ہم کیسے اس کی پہچان کیسے ہے وہ نیکسٹ. خدا کا کلام جو ہے متی کی 16 اور 17 آیت ہم نے بھی پڑھی ہے 7 باب کی. تو کہتا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان دو. کیسے پہچانو گے؟ ان کے کلام سے نہیں، سب سے زیادہ کیسے پہچانے ان کے پھلوں سے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، آج ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پر کلام سنا رہا ہے، باہر جا کے وہ مانگا ہے جی گالیاں نکال رہا ہے، تو پھل تو بڑے زبردست ہو گئے. کیا خیال ہے؟ تو ہمیں پہچاننا ہے. پہچاننے کا مطلب جو ہے وہ مجھے خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم پہچانو. خداوند کو آلریڈی کہا ہے ہمیں پہچاننے کا جو کہا گیا کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے. کہتا ہے کہ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کے ڈالوں سے انجیر توڑتے ہیں؟ یہ تو نیچر ہی نہیں ہے. تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جن لوگوں کی نیچر غلط ہوتی ہے وہ غلط ہی رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا. تو اگلی آیت میں کہتا ہے اس طرح ہر ایک اچھا جو درخت ہے وہ اچھا پھل لاتا ہے اور برا جو درخت ہے وہ کون سا پھل لاتا ہے؟ برا. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے سب سے پہلے کہ ہم جو لوگ ہیں ان کو پہچاننے کا سب سے بڑا جو طریقہ کار کیا ہے. دوسری چیز جو ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. آج کل پتہ ہے کہ جو چرچ ہے وہ ایک فین کلب کی طرح کام کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹرمینالوجی بول رہا ہوں فین کلب. فین کلب ہوتا ہے کہ پاسٹر صاحب ہیں اور وہ بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں. سارے جو ہے 2 ملین 4 ملین لوگ پاسٹر صاحب کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ فالو کر رہے ہیں. تو وہ ایک فین کلب کی طرح جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو ان کا جو موٹیو ہے وہ یسوع مسیح سے ہٹ کے اپنے اوپر کہ جس کلیسیا کے اندر یا کلیسیا کے جس شخص کے اندر یسوع مسیح نہیں ہے وہ کلیسیا نہیں ہے. آئی ایم ریپیٹنگ، اگر کوئی شخص صرف اپنی بات کرتا ہے، یسوع مسیح کی بات کرتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کلیسیا کا حصہ نہیں. جو کلیسیا جو ہے وہ صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، یسوع مسیح جو خود خدا ہے اس کے ارد گرد. تو دوسرا کرنتھیوس کے 11 باب کی 4 آیت میں جو ہے وہ رسول لکھتا ہے کیونکہ جو آتا ہے اگر کسی دوسرے یسوع کی بنیادی کرتا ہے تو دوسرے یسوع کا مطلب نہیں کہ کوئی اور شخص ہے جس کا نام یسوع ہے. دوسرا یسوع جو ہے وہ اگر میں غلط ہوں تو میں بھی ہو سکتا ہوں. دوسرے یسوع کا مطلب ہے کہ کوئی بھی وہ چیز جو یسوع کی پہچان کے خلاف ہے، کوئی بھی آئیڈل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اگر کسی دوسرے یسوع کی بنیادی کرتا ہے جس کی بنیادی ہم نے نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملی جو ہم کو نہ ملی، یا کسی دوسری خوشخبری تمہیں ملی، تو اسے قبول نہ کیا کرو. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی یسوع مسیح کے علاوہ کوئی دوسری بات کرتا ہے کوئی، تو اس کا مطلب ہے وہ کسی اور روح کے ساتھ کرتا ہے. اب یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ ہے کہ کس کی آیت کو مجھے پڑھنا پڑے گا آپ کے لیے، کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ. لکھا ہے کیونکہ ایسے جھوٹے رسول اور دغاباز جو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آتا ہے اگر کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی بھی، یہ دوسری خوشخبری ہے جو تم نے قبول نہ، جس کو تم نے قبول نہ کیا تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ دراصل یہ بتا رہا ہے کہ کافی دفعہ جو ہے وہ دوسری جو ارواح ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل ہو کے
آپ کو جو ہے وہ آؤٹ آف ٹریک کرنا چاہتے ہیں. وہ خوشخبری جو ہے، آپ سب کو پتا خوشخبری کیا ہے؟ پتا ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں ہے، مجسم ہوئے، ٹھیک ہے، مصلوب ہوئے، دفن ہوئے اور زندہ ہوئے. دس از خوشخبری. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہے کہ نہیں تم نیک کام کرو گے، نہیں تم جو ہے اس طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کو ڈالو گے تو پھر خدا تمہارے پاس آئے گا، تو وہ سب جو ہے وہ دوسرے یسوع کی بات کر رہے ہیں. تو that's the point actually. دوسرا پوائنٹ جو یسوع ہے وہ یہ ہے جو کہ یسوع مسیح کی جو نجات کی بات ہے وہ نہیں کرتا. تو یہ جو ایک ہے بہت بڑی پہچان ہے. آگے جو ہے وہ اسی کے آگے 12ویں-13ویں آیت کے اندر بلکہ کہتا ہے 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں. اور آگے کہتا ہے یہ کچھ تعجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا جو ہے ہم شکل بنا لیتا ہے. اس کا پورے کا مطلب جو ہے دراصل ہم اس کو جسمانی طور پر لیتے ہیں، یہ روحانی مطلب ہے اس کا کہ جو لوگ خدا کے کلام کے مطابق کام نہیں کر رہے ان کے پیچھے دوسری تصویریں کام کر رہی ہیں. وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر جو ہے شیطان اپنے آپ کو نورانی طور پر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوری مومنٹ کے پیچھے جو ہے وہ شیطان ہے. تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور بے شمار اس طریقے سے جو ہے وہ مومنٹس جو ہے وہ چل رہی ہیں. اب جو ہے کافی ہم جو ہے وہ کلوز بات جو ہے وہ جو سب کو سمجھنے والی ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خاص طور پر جو اس طرح کے خادمین ہیں ان کی ہم دیکھتے ہیں پہچان کیا ہے اس دنیا کے اندر. کہتا ہے کہ وہ پیسے اور پاور کے جو نا ان کو ایک ہوتی ہے لت ہوتی ہے پیسے اور پاور کی. اگر آپ کو کوئی کسی بھی چرچ کے اندر آپ کو 2 منٹ بعد کہتا ہے جی کہ ہمارے جو ہے یہ تاریں خراب ہو گئی ہیں تو آپ پیسے دے دو، ٹھیک ہے. کبھی آپ کو کہتا ہے جی کہ فلانی چیز ہوگی آپ کو پیسے دے دو. اگر آپ کو خدا کا پاک نہیں کر رہا تو جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھیں. اگر آج میں آپ کو پروجیکٹس بتانا شروع کر دوں اور ان پروجیکٹس کو خدا ہی نہیں پورا کرنا چاہتا تو میرے بتانے سے کیا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ دعا کریں، وہ خدا کا پاک وہ آپ کے دل میں ڈالے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے تو جو توفیق ہو وہ آپ سے. لیکن اگر آپ کو بتاؤں کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے، نہیں وہ کرنا ہے، نہیں کیسے ہوتا کیا ہے یہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ آپ کو پیسے کے چکر میں پھنساتے ہیں. And this is going on. ہم جو ہے باقی جو چرچز ہیں یہاں پر تمہاری شباب کرتے ہیں we don't do that. میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. یہ جو چیز ہے نا یہ وہاں بڑی ہونی چاہیے جس کا دل کرتا ہے اور ڈالے جس کا دل کرتا ہے. We don't beg. ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہ خدا مہیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر برے حالات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہماری کیا کر رہا ہے، ہماری جو ہے وہ کچھ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ پراپر کر رہا ہے، اپنے مطابق کر رہا ہے. تو یہ جو سب سے بڑی جو پہچان ہے اور اس کو جو ہے وہ رسول لکھتا ہے. پلیز اس کو آگے والی جائیے. لکھا ہے وہ لعنت سے باتیں بنا کر تم سے اپنے نفع کا جو ہے وہ سبب. تو وہ لالچ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لالچ سے باتیں بناتے ہیں اور جو ہے اس کو جو ہے آپ کو بتاتے ہیں جی کہ آپ خدا کے کام کے لیے دے رہے ہیں. اور خدا کے کام کے لیے دے رہے ہیں، خدا آپ کو کیوں نہیں بتا رہا؟ مجھے یہ بتائے. خدا آپ کو بھی تو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے. تو اگر وہ نہیں بتا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ something is wrong. اگر خدا آپ کو بتائے گا تو اس کا مطلب ہے everything is correct. سب سے بڑی یہ پہچان ہے کہ وہ لالچی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اگر کبھی بھی آپ کو پیسے کے بارے میں بتاؤں گا تو میں آپ کو تعلیم دوں گا ہدایت کیا ہے، خدیہ کیا ہے، نذرانہ کیا ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ کو اور اگر خدا آپ سے بات نہیں کرتا تو اس پیسے میں آپ کو برکت ملے گی چیز سے. یہ نہیں کہ صرف آپ کو ملے گی، جو پیسہ زبردستی کسی کی گردن کے اوپر ہاتھ سے نکالا جائے نا ایسا ہی ہوتا ہے جی. وہ اس کو بولتے ہیں ایموشنلی بلیک میل. ٹھیک ہے. کہتے ہو جی بھائی شباب $1000 دیے
باقی کہیں گے کہ میری تو بےزتی ہو رہی ہے 500 میں بھی دے دیتا ہوں. تو یہ جو ہے انتہائی غلط جو ہے طریقہ کار ہوتا ہے، اور کبھی بھی آپ کو ملے گا نہیں اس طریقے سے. جو رسول ہے وہ ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ، اور وہ اپنے لیے کبھی بھی نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ کبھی بھی خدا کا خادم اپنے لیے نہیں کہے گا. اگر دیکھیں میں خدا کا خادم ہوں، اگر میرا ہی خدا کے اوپر بھروسہ نہیں تو میرے گھر کھڑا ہو گیا. تو خدا جو ہے وہ ہماری ضرورتیں ہمارے پہلے سے جانتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے جی کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ زر کی جو دوستی ہے وہ ہر ایک قسم کی چیز کا کیا ہے؟ جڑ ہے. ہر ایک قسم کی برائی کا جڑ ہے. تو اس کا مطلب جو ہے کیا ہے کہ جو شخص پیسے سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہر ایک قسم کی برائی کرے. تو پیسے سے خدا کے خادم جو ہے وہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، جو مرضی ہو. پیسہ جو ہے وہ خدا اپنے کام کے لیے اس کو پہلے سے. آپ کو پتا سب سے زیادہ کلیسیا کی فکر کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ خدا خود کرتا ہے. تو اگر خدا کو خود فکر نہیں تو مجھے کیا فکر؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کا کام ہے تو اس کو فکر ہونی چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنی ہے، ہمیں لوگوں کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ سے کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے وہ لالچ کی باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے. جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے، ان کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت جو ہے وہ سوتی نہیں. اس کا مطلب ان لوگوں نے ہلاک ہونا ہی ہونا ہے. اور زر کی دوستی جو ہے وہ ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بے شمار جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے ظلموں سے چھلنی کر دیتے ہیں. تو سب سے جو بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خدا کا بندہ جو ہے وہ ایمان پہ کھڑا. اگر وہ دیکھیں، اگر ہم یہاں پر بجلی نہیں افورڈ کر سکتے اور اگر خدا ہمیں مہیا نہیں کر رہا تو ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو فرق پڑے گا. لیکن اگر جو ہے کوئی شخص آپ کو خلا لا کے آپ کے گھر سے نکالے تو that's a very huge sin. It's a sin. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے وہ پریشرائز لوگ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ آپ پیسے نہیں دے رہے اس لیے آپ ٹھیک نہیں ہو رہے. یہ تو میری گل آپ نے سنی ہوگی. ٹھیک ہے کہ آپ پیسے نہیں دے رہے اس لیے آپ ٹھیک نہیں ہو رہے. تو بندہ پوچھے میں بھی بیمار ہوں، اس کا مطلب میں نے بھی کہیں پیسے نہیں دیے. ٹھیک ہے، ایسا تو کوئی شخص نہیں ہے جو بیمار نہیں ہے، سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی جب ان کی آپ کریں تو وہ آپ کے ساتھ خفا ہو کہتے ہیں کہ تو سمجھدار نہیں ہو سکتے. آپ کو میں بات بتاؤں، میکسیمم جو چرچ خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کے پاسٹرز کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کتنا دے رہا ہے. بائسز ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے کہ اگر بھائی جو ہے سسٹر وہ 100 روپیہ دیں، دوسرا کوئی 10 دے تو ان کو کم آ کے دعا کرو. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا نا. تو وہ بائسز ہوتی ہے تاکہ آپ جیسے اگر میرا بیٹا یا کوئی اور بچہ تو میں کس کی طرف جاؤں گا؟ بائسز ہے نا، میری باعث ہے میرے بیٹے. تو اسی طریقے سے جو پیسہ ہے وہ باعث ہوتی ہے. تو خدا کے خادم کو یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کتنا آیا، کہاں سے آیا اور کتنا کس لیے دیا. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اس میں گاڑی ہے کہ نہیں آئی تو اس چرچ میں مت جائے. تو دیر پاسٹر آپ کے پاس کہتے ہیں گاڑی تھا، ان کو تو پتا لگا کہ میری دیا ایک ہی آئی ہے کہ نہیں ہے، تاکہ پتا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت. اور دوسرا جو ہوتا ہے سیلیبریٹی قسم کا مائنڈ پاسٹر کا ہو کہ جی میرا بیگ نہیں تسی پڑھیا، میری گڈی کا دروازہ نہیں کھول گیا. ٹھیک ہے، مطلب تجھے کیا تو اٹھا لے، تو نہیں اٹھایا تو گھر میں بیٹھ. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ عقل سے، اور جب یسوع مسیح نے کہہ دیا تو گناہ اس کے ذمہ نہیں، آپ کے ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آگے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے کافی جو لوگ ہیں وہ نبوتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. نیکسٹ پلیز. ٹھیک ہے، لکھا ہے نا، گو بیک پلیز. لکھا ہے لوگوں کو نہ بجاؤ، نبوتوں کی حقارت
نہ کرو, سب باتوں کو زماؤ, جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو, اور جو ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. اب جو نبوت میں کرتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ غلط ہو, نبوت ٹھیک بھی ہوتی, وہ کافی دفعہ ٹھیک ہوتی, لیکن اگر کوئی نبوت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ کیسے, وہ آپ کو ٹائم کے ساتھ پتا چلے. اگر کوئی مجھے کہہ دے جی کہ وہ ترم نکل رہا ویزا لگنا تو نہ لگے تو جھوٹا نہ بھی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایک جو نبوتوں کی جو ہے حکالت نہ کرے, نبوتوں کو ایکسپٹ کرے اپنی زندگی کے اندر, لیکن آپ چیک کریں کہ وہ پوری ہوئی آپ کی زندگی کے اندر نہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ جو کافی جو لوگ ہیں وہ جو خدا کے خادم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مینیپولیشن کرتے ہیں, وہ آپ کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی شخص ہے جو آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ مینیپولیشن کر رہا ہے, تو وہ جو شخص ہے وہ کبھی خدا کا خادم نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار but among you it will be different. Whoever wants to be a leader, he must be servant. اگر آپ کا پادری جو ہے آپ کے گھر میں بیمار ہے یا آپ کو کوئی پرابلم ہے, میری پچھلے دنوں نا واشنگ مشین کی بات ہوئی تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک دم وہ کوئی لیک ہو, تو میں نے ٹیکسٹ کیا چرچ کے کوئی بندہ ہو تو اس کو بھجوا دیں, 10 منٹ میں 500 سا پوچھتا واشنگ مشین ٹھیک کر دیا. اگر آپ کو اس روح کا بندہ نہیں تو ملتا تو پاس میں, اگر آپ کو کسی طرح کی رائڈ کی ضرورت ہے, کسی طرح کی آپ کو پرابلم ہے, اگر آپ کو کوئی شخص مدد نہیں کرتا تو خدا کا خادم نہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب قسمتی کی انجیل کے اندر کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے, گدمتی کہتا ہے کہ تم ان کے کاموں سے ان کو پہچان لو گے. کام پتا کون سے ہیں جو یسوع مسیح نے متی 5, متی 6, متی 7 کے اندر بتایا, ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ اپنی گاڑی میں ایک لنچ رکھا کریں, آپ کو کوئی ملتا ہے نا سڑک پہ تو آپ بغیر جج کیے اس کو پانی کی بوتل اور کھانا دیں, ٹھیک ہے. چکن ٹکا مسالہ نہ دینا, وہ نہیں کھاتے, ٹھیک ہے. کوئی جو ہے ادھر سے سینڈوچ وغیرہ لے کے نا, تو آپ اس سے بڑا جب کوئی نہیں, آپ 2 گھنٹے گوا کر ایک سینڈوچ سینڈوچ, ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا نہ کریں, اگر آپ کی دعا کرنے سے آپ کی فطرت نہیں بدلی, اس دعا کا فائدہ, یہ میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ مقدس مٹی کے اندر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر اس کی فطرت ہی نہیں بدلی, ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ پھل نہیں لگتا, تو پھر اس کا کیا فائدہ. یہ یسوع مسیح کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ عام چیزوں کے اندر, ٹھیک ہے, لوگوں کی مدد, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو, ٹھیک ہے. ان کے دکھ تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہو. اگر ایسا کوئی خادم نہیں کرتا تو دس از اے ہیوج پریشر. اب جو ہے ایک اور چیز ہے لاسٹ میں, now finishing 2-3 minutes, کہ جو کلیسیا کے اندر جو ہے عورتیں وہ کیا کس طرح کی خدمت کر سکتی ہیں. کلیسیا کا دیکھیں, میں نے کہا تھا کہ لوگ کچھ ہرٹ ہوں گے تو بہنوں کے لیے ابھی بھی سو رہی ہے, ہماری سو رہی ہے, ٹھیک ہے. کسولیکیوں کے اندر رسول لکھتا ہے عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے. میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے, بلکہ چپ چاپ رہے. اب دھیان سے سنیں, وہ لینگویج جو اس نے یوز کی نا بڑی ہارڈ ہے, ٹھیک ہے نا, حکم چلائے اور اس طرح کی. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, جو ہماری جو بہنیں ہیں بیٹیاں ان کو پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اپنے برابر رکھتے ہیں. لیکن وہ ریزن جو ہے وہ بڑی ویلڈ بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا, اس کے بعد حوا, اور کہتے ہیں کہ آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ حوا نے فریب, کیونکہ جو گناہ میں پڑ گئی آدم کے وسیلہ سے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ
जो नेचर जो है वो, जब रसूल कह रहा है ना कि वो नाजुक ज़रफ़ है, वो ये नहीं कह रहा कि वो बाल्टी नहीं चुक सकती पानी में, ठीक है, वो नाजुक ज़रफ़ का ये बता रहा है कि उसकी नेचर नाजुक है, ठीक है, आप किसी भी चक्कर के अंदर आ जाती है, वो ये कह रहा है। इसलिए वो उनको पासपोर्ट भी बनाना चाह रहा, क्योंकि वो चक्करों में आ जाती है, फलस्तीन के चक्कर में आई, पाकिस्तान के अंदर वक्त पड़ा होगा कि हर दूसरी तीसरी बच्ची जो है उनको जो है वो गैर कौम के लोग उठा के लेके जाते, वो चक्कर में आती है, पहले चक्कर में आती है फिर उठाई जाती, तो पहले नहीं भी उठाता, पहले वो डेट होती है, तो डेट के बाद जो है वो चीजें जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। पहले वो मामू किसी ने बनाया होता है, तो मामू जी आ गए, ठीक है, मामू जी जो है वो बेटी को लेके चले। तो इसलिए जो है ये औरत की जो नाजुक ज़र्फ़ी है, इसकी वजह से कहता है कि ये जो ये स्पिरिचुअल काम है काफी सख्त होता है। पौलुस रसूल कहता है कि हमें कौन सी दर्द लगी हुई है, जन्मे की दर्द लगी हुई है। आपको पता है जन्मे की दर्द कितनी होती है? आपकी जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ दी जाए ना, वो जन्मे की दर्द होती है, ये है जन्मे की दर्द। तो पौलुस जो कह रहा है ना, तो वो ये कह रहा है कि वो नाजुक ज़र्फ़ है, तुम उसकी टेक केयर करो, उसको प्यार करो और तुम अपना काम करो। देखिए ना, इसका मतलब ये नहीं औरतें सिखा नहीं सकती, हाँ औरतें जो है वो छोटी बच्चियों को सिखा सकती है, हमें तो मेरे में जितनी ज्यादा टीचिंग की जरूरत है किसी और को है नहीं। मैं तो अपनी बच्चियों से वो बात नहीं कर सकता जो मेरी वाइफ कर सकती है, मैं तो कलीसिया की बेटियों से वो बातें नहीं कर सकता जो मेरी वाइफ उनको सिखा सकती है। पता क्या लिखा हुआ है? बुजुर्ग औरतें, अब ये ध्यान से सुनना सुनेगा, बुजुर्ग औरतें जो है वो जवानों को सिखाएं कि अपने शोहरों से कैसे मोहब्बत करें। वो मौलवियों वाला नहीं वो बता रहा, ठीक है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि वो उसकी जगह बताए कि क्या है जो है वो रिलेशन, वो ये बता रहा है। तो इसलिए जो है औरतों को ये नहीं कभी कह रहा कि दे कैन बी क्वाइट। सो मेनी जो है वो फीमेल थी, बेशुमार औरतें थी जो खुदा उनके साथ तकलीफ करती थी, लेकिन जो फास्टिशिप होती है ना, वो इस जगह के अंदर के इब्लीस के साथ होगा। वो ये नहीं है कि इस तरह हम खड़े हुए हैं तो सारी जो है इब्लीसी कूदते बड़े शुक्र से करके बैठी हुई है, वो आपको तबाह करने के चक्कर में होती है, वो फाड़ने वाले बेड़िए की माने होती है, लेकिन हम खुदा यीशु मसीह के। तो इसकी मैं जरा हिस्ट्री बताने लगा थोड़ी सी, 1-2 मिनट में लूंगा। आज से जो है तकरीबन ये जो चर्च पास्टर्स जो फीमेल हैं, ये बिल्कुल नया मसला है, ये 150 साल, इससे पहले ऐसा नहीं होता। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट का नाम आपने सुना या सॉल्यूशन ऑफ आर्मी का नाम सुना हो, उन लोगों ने इसको शुरू किया और उसको ठीक है। और जो खिदमत औरतें कलीसिया के अंदर कर सकती हैं कोई नहीं कर सकता। यदि कुछ किसी में रहने वो अभी नेपाल गई, पाकिस्तान गई थी, और वो औरतों के अंदर औरतों को सिखाती है, तो वो मिशनरी हो सकती है, प्रॉफिट्स हो सकती है, डीकन्स हो सकती है, औरतों और बच्चों को सिखा सकती है। देखिए ना, मर्द थोड़ा सख्त होता है बाय नेचर, लेकिन जो औरत होती है वो काफी नरम होती है, बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा सकती है। मुझे अगर संडे स्कूल देने के जाए दूसरे दिन बच्चे ही संडे स्कूल के अंदर, लेकिन कोई भी ध्यान जाएगी तो बच्चे बाप के ये चीजें बेशुमार जो है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो औरतों को चलाने से कम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सारा कुछ चल रहा है ये इब्लीस का प्लान है, शर्तिया तौर पर चर्च को वीक कर सकते हैं, चर्च को तबाह कर सकते हैं। इसलिए जो है हम यीशु मसीह की बात याद रखते हैं तो पूरे अकल के साथ, अगर हम अकल इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम करें, अपने सबको जिताएं।